أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را والله أعلم بمراده. امتحان ہے بہت سے عربی دانوں کا بھی کہ وہ پہچانے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں. بڑے عربی دان بنتے ہیں تو وہ پہچانے اس کو کیا معنی ہے اس کے. کتاب ہذا کتاب، یہ جو کتاب ہے نا یہ کتاب ہے جو منزل میں اللہ ہے. انزلناہ الیک، ہم نے اس کو آپ کی طرف نازل کیا ہے. اس کتاب کو انزلناہ الیک، ہم نے آپ کی طرف اس کو نازل کیا ہے، یعنی آپ کی طرف ہم نے اس کو وحی کے ذریعے سے پہنچایا ہے. لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ مرتبہ تبلیغ پر ہونے کی وجہ سے آپ نکالے لوگوں کو نکالے من الظلمات، اس کفر اور اس ضلالت کے اندھیروں سے. من الظلمات، اس کفر اور اس گمراہی کے اندھیروں سے نکالے. الی النور، ایمان اور ہدایت کی روشنی کی طرف. ایمان اور ہدایت روشنی ہے، اور کفر اور گمراہی ضلالت یہ اندھیری. تو آ جائیے اس بات کی طرف. یہ وہی آپ کے لیے آپ کی طرف اسی لیے کی جا رہی ہے کہ آپ تبلیغ کے اس مرتبے پر فائز ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس منصب کو بطریقہ اتم ادا کیجئے، اور ہماری اس کتاب کے ذریعے سے آپ لوگوں کو راہ حق دکھلائیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب لازم ہے تو یہ ذمہ داری اب اس سے ہٹنا تو ہے نہیں، اب یہ پورا کرنا پڑے گا، چاہے اس راستے میں کتنی تکالیف آئے. اور علماء طلباء لازمتیں آپ جانتے ہیں کہ یہ سب لوگ بھی کیا ہوتے ہیں؟ ورثۃ الانبیاء ہیں. جیسے آپ سنیے گا بیٹا غور سے، بات کام کی ہے. جیسے آپ لوگ دنیاوی معاملات میں اپنے بڑوں کے میراث کے وارث بنتے ہیں تو اس پر اپنا حق جتلاتے ہیں نا، تو وہ ہمارا حق ہے، ہمیں یہ کام، ہمیں یہ چیز چاہیے. تو اسی طرح علماء اور طلباء کا یہ ذمہ داری ہے کہ جب انبیاء کو یہ منصب عطا کیا گیا تو ان کے وارثین کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اس منصب کو وراثت میں حاصل کر رہے ہیں تو اس کو آگے پہنچائیں. یہ تبلیغ کا کام ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ہم نے یہ کتاب آپ کو اتاری ہے آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو کفر اور ضلالت کی گمراہی سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر منہ ایمان اور ہدایت کی روشنی کی طرف لائے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ آپ کو آپ کے رب کی طرف سے کہا جا رہا ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے. إِلَى صِرَاط، راستے پر. العزیز الحمید، جو زبردست خوبیوں والا ہے. زبردست خوبیوں والے کے راستے پر، زبردست خوبیوں والے کے راستے کی طرف آپ لے کے آئیے اپنے لوگوں کو. اللہ، یہ زبردست خوبیوں والی ذات اللہ، صفت موصوف میں آ گیا اللہ. یہ الی صراط العزیز الحمید، اس عزیز خوبیوں والی ذات کون سی ہے؟ وہ ذات اللہ کی ہے. للہ، اللہ. وہ ذات کون سی ہے؟ خوبیوں والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ وہ ذات ہے کہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی ملکیت ہے، جس کی کیا ہے؟ جس کی ملک ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اللہ ہی ہے وہ ذات جو خوبیوں والی ہے. الذی لہ، جس کے لیے ہے، جس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کفار کو اس کتاب کے احکامات قبول کرنے چاہیے، اور اگر وہ قبول نہیں کرتے تو وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ،
کافروں کے لیے قبول نہ کرنے کی وجہ سے بڑی بربادی ہے، بڑی خرابی ہے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے بڑی بربادی اور تباہی ہے. یعنی یہ من بیان ہے، یعنی عذاب شدید، ان کافروں کے لیے سخت شدید قسم کا عذاب ہوگا. تکلیف پہنچے گی، سخت بات نہیں مانو گے تو پھر پٹائی لگے گی، صحیح کی پٹائی لگے گی، اور پٹائی بھی اللہ کی طرف سے ہوگی. تو یہ پٹائی کی ناقابل برداشت ہوگی، ایسی مار لگے گی بھی کہ بس پھر پانی کرتے رہو گے، پیاس سے مرتے رہو گے، لیکن تمہیں پانی نہیں ملے گا. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، نہ ماننے کی صورت میں بڑی بربادی اور تباہی ہے کافروں کے لیے. یعنی عذاب شدید، سخت عذاب ہوگا کافروں کے لیے. اور یہ کافر قبول خود تو کرتے نہیں ہیں، اس لیے نہیں کرتے محمد، اس لیے نہیں کرتے کہ الذین یستحبون الحیات، خود تو کرتے نہیں ہیں، اور اس لیے نہیں کرتے کہ الذین یستحبون کہ ترجیح دیتے ہیں. الذین یستحبون، یہ لوگ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ یہ لوگ ترجیح دیتے ہیں. یستحبون ترجیح دیتے ہیں الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو علی الآخرت، آخرت پر. یہ لوگ اس لیے قبول نہیں کرتے ہیں. اول تو قبول خود نہیں کرتے، خود اس لیے نہیں کرتے کہ محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کو، ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو. کس کے اوپر؟ آخرت کے اوپر ترجیح دیتے ہیں. اور دوسروں کو بھی قبول نہیں کرنے دیتے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، دین حق کے راستے سے لوگوں کو روکتے. اور کیسے روکتے؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں کجی، عوج مانے کجی کے مانے اردو کے لحاظ عربی میں چل جائے، کجی کے مانے شبہات، اس میں شبہات تلاش کرتے ہیں. وَيَبْغُون، اور تلاش کرتے ہیں اس میں اللہ کے راستے میں عوج، کجی، شبہات تلاش کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے اس میں شبہات پیش کر کے لوگوں کو بھی روکتے ہیں. دین حق سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں. ایسے شبہ نکالتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بات تو صحیح کہہ رہا ہے بات تو صحیح، بھائی میں تو اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہوں، بھائی اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہوں تو درود پڑھ رہا ہوں. میں درود پڑھتے مست ہو جاتا ہوں، ملنگ ہو جاتا ہوں تو ڈانس کرنے لگتا ہوں، تو اس میں کہا کہ بھائی میں مست ہو جاتا ہوں، یہ تو محبت ہے. اب دیکھو جس کی محبت ہوتی ہے وہ ملنگ ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے، وہ دین میں کجیاں نکالتے ہیں، وہ مست ہو جاتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں، ٹھمکے لگاتے ہیں، اور جسم کو ادھر سے ادھر گھما کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی ٹھمکے لگا رہے ہو آپ، آ رہے ہیں وقت ٹھمکوں کا، ٹھمکے لگا رہے ہو خدا. آپ کو آیتیں آپ کو یاد نہیں آتی ہیں؟ قرآن کریم کی آیت یاد نہیں آتی ہے آپ کو؟ وہ کیا آیتیں پڑھتے ہیں جی؟ یار میں بھی حافظ نہیں بولا، حافظ ہونے کا تھوڑا کچا پکا ہوں. وہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آگے شکر الحمدللہ عزت رکھ لی اللہ نے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا تم خدا کے واسطے کیا کر رہے ہو؟ تم کہتے ہو کہ نبی حاضر ہے، ہاں نبی بالکل حاضر ہے. تم کہتے ہو نبی ناظر ہے، ہاں نبی ناظر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، یہاں آ گیا ہے، سامنے ہمارے بیٹھا ہوا ہے. اچھا تو پھر یہ آیت پہ عمل کرو نا، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرو یار، خدا کے واسطے بیٹھے ہوئے نبی بیٹھے ہوئے، آوازیں اونچی نہیں کرو. لا ترفعوا، قرآن کریم کیا لا ترفعوا اصواتکم، نبی بیٹھے ہوئے، منع ہے قرآن کریم میں. نہیں ہم کریں گے. بھائی منع ہے، تم کہہ رہو حاضر ناظر بیٹھے ہوئے، نبی آ گئے ہماری مجلس میں، نبی آ گئے، وہ چیختے چلاتے زوروں سے، آ گئے حضور ہمارے مجلس میں تشریف فرما ہے اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں. تو یار آیت پہ عمل کرو خدا کے واسطے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہے نا؟ نہیں ایسے کو. اور پھر آگے کیا ہے؟ ولا تجہروا بالقول، ولا تجہروا له بالقول یا فی القول، بالقول کجہری بعضکم، ایسے نہیں پکارو جسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اللہ کے بندے نبی سامنے آپ کیجیے کریں نا، آپ نہیں بولے کہ حاضر ناظر غلط عقیدہ یوں ہے فلاں یوں ہے. بولو اگر ہے چپ چاپ رہو، اس سے آپ کو سکون مل جائے گا. پھر مائک پہ آوازیں نہیں آئیں گی زور سے، کوئی چلنا کودنا نہیں آئے گا.
اگر کوئی کہتا ہے نا آپ سے اس طرح سے آپ بولو نا یہ کجی نکالتے ہیں، ٹیڑے پنے بیوقوف ہے، احمق ہے، کیا بولتے ہیں محبت ہے، محبت ہے۔ ارے بھائی محبت کیسے ہوگی یار؟ محبت کا بھی کوئی درجہ ہوتا ہے، کس انداز سے محبت کرو گے؟ چلو جی، ویسے ایسی بات نکل گئی کیونکہ آگے تمہارا سورہ رات کروانی ہے یار، سورہ رات کو مکمل کرنا ہے۔ اوہو اللہ جی نے یہ تو وہ خود تو قبول کرتے نہیں ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے آخرت پر۔ یہی ہوتا ہے، یہ لوگ دنیا کی زندگی کو گھر میں ماننے چاہیے، حلوے ماننے چاہیے، خوب کھانا چاہیے، پینا چاہیے، نام ہمارا بدنام ہے وہابی کہہ کر، کھاتے کم وقت خود سالے کھاتے خود، اور ہم لوگ تو نہیں نظر کا، ہم نہیں غیر اللہ کا، نہیں ہم نہیں کھائیں گے، یہ بلا کا، ہمیں تو اس طرح لگا دیا گیا، اور کم وقت خود کھاتے رہتے، نام بدنام ہمارا کرتے کہ یہ نظر کو نہیں مانتی ہے، اور ہمیں دو کم وقت سارا کھا جاتے ہیں۔ اچھا بھائی، اور ہم خالی دیکھتے ہی رہتے ہیں، کتنے شربت آئے، کتنی کھیریں آئی، سب ہمیں کتنے حلیم آئے، لذیذ خوشبو آ رہی تھی، ہمیں کہا ہم نہیں کھاتے، اور کم وقت سارے کھا رہے ہیں، اور تھیلیاں بھر کے لے جا رہے تھے۔ الذین یستحبون، کوئی بعض لوگ اتنے چٹورے ہوتے، چٹورے سمجھتے نا، چٹورے مطلب زبان کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھا رہے، ہم بھی پکا ہی لیتے ہیں خود ہی، وہ ان دنوں میں وہ بھی پکانا شروع کر دیتے ہیں، دبا دب کیا ہو رہا ہے جی؟ سب دنیا حلیم کھا رہی ہے، ہمیں بھی تو کھانا چاہیے نا، تو کیا آپ نے پورے سال حلیم نہیں کھا لی؟ نہیں، وہ سب بچے خاموں کا ہم نے کھا خود ہی ہوگا، میں کہ یہی تو رسومات اور بدعات بنیاد یہی بنتی ہے، اور بچے دوسروں کے گھروں میں ٹی وی دیکھنے جاتے ہیں یار، بس دوسرے گھروں میں ٹی وی دیکھتے ہیں، ہم نے خود ٹی وی لے آئے، کم از کم پتہ تو چلے گا بچے دیکھ کیا رہے ہیں، عجیب باتیں کرتے ہیں یار، پاگل ہیں لوگ، کہ بچے دوسروں کے گھروں میں ٹی وی دیکھنے جاتے ہیں، بلا وجہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دیکھیں گے، اس میں کیا کیا چیزیں دیکھیں گے، معلوم ہو گیا کہ آپ نے خود اندازہ لگا لیا کہ ٹی وی میں چیزیں گندی بھی آتی ہوں گی، تبھی تو آپ کہہ رہے تو ہمارے سامنے بیٹھ کے دیکھیں نا، ہم دیکھیں گے کیا دیکھ رہے ہیں، اچھا پھر وہ چلے جائیں گے، پھر آپ دیکھتے رہنا ان کو، آپ کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، بچوں کے ایمان کی فکر بہت زیادہ ہو گئی آپ کو، عجیب بات ہے۔ کیا ہوا جی، کیا ہوا؟ میں بچوں کو قرآن شریف پڑھانے کے لیے، میرے بچوں کو قرآن شریف پڑھانے کے لیے کوئی قاری صاحب چاہیے، اچھا ماشاء اللہ قاری صاحب چاہیے، آپ نے خود قرآن شریف پڑھ لیا؟ نہیں میں تو خود نہیں پڑھ سکا یا پڑھ سکی، ابھی تو میں تو نہیں، ارے مکلف آپ ہیں، قرآن شریف آپ نے نہیں پڑھنا، بچہ غیر مکلف ہے، اس کی فکر لگ گئی ہے آپ کو، اس کی فکر لگی ہوئی ہے، بچہ غیر مکلف ہے، اس کے بڑھانے کی فکر لگی ہوئی ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے؟ آپ نے قرآن شریف مطلب پڑھنے کے نماز تو پڑھنی ہوتی، قرآن شریف کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، آپ کو تلاوت کرنی، نہیں میرا تلفظ صحیح نہیں ہے، میں صحیح طرح نہیں پڑھ سکتا، یہ کہتی احمقانہ بات ہو گئی۔ بالغ شخص مکلف وہ تلاوت اور قرآن کریم کو نہیں جانتا، اپنے بچوں کی فکر لیا بیٹھا ہے، اور بھائی آپ کا ایمان آپ کے بچوں کے سامنے بالکل ختم ہو گیا، کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہیں۔ میں تو صاحب پوچھتا ہوں یا صاحب بھائی کوئی دعا کرے، بچے نماز کو جایا کرے، آرام آپ نماز کو جا رہے ہیں مجھے نا، بس فجر کی اور بعض اوقات آفس میں بہت ہو جاتی ہے، ظہر بھی نکل جاتی ہے، گھر پہنچتا ہوں تو بعض اوقات اثر بھی ہو جاتی ہے، بس رات میں کوئی دوست آ جائے تو عشاء بھی چلی جاتی ہے، مغرب میں سب پہنچتے ہیں تقریباً مغرب میں مسجد میں رش ہوتا ہے تھوڑا سا عجیب سی باتیں کرتے ہیں یار، بچوں کے پیچھے لگے اپنے ایمان کی فکر نہیں کر رہے، کیسے عجیب کم بختی ہے یار، بچوں کے بیچاروں میں مصیبت آئی ہوئی ہے یار، ہم بچے ہمارے پیچھے پڑ گئے، ماں باپ ہمارے پیچھے پڑ گئے، اپنے تلاوت کی فکر نہیں ہے، اپنے قرآن کریم کی درستگی کی فکر نہیں ہے، اپنے نمازوں کی فکر نہیں ہے، بچوں کی فکر ہو جاتی بات وہ بھی ابھی میں یہ بھی تھوڑے لوگ رہ گئے، یہ بھی تھوڑے لوگ رہ گئے جو یہ فکر لاحق ہے ان کو، تھوڑے لوگ مطلب اکثر تو یہ بھی ختم ہو گیا ہے، یہ بھی ختم ہو گیا اکثر، بچوں کی فکر کرنا بھی ختم ہو گیا، بچے یار خود ہی صحیح جائیں گے، ہم کو ان سے اچھے تھے، ہم کو ان سے اچھے تھے، یہ بھی جملہ ملتا ہے ہمیں، ہم کو ان سے اچھے تھے، ہم بھی تو کچھ ہوئے، یہ بھی ہو جائیں گے، اور بھائی آپ اپنے آپ پر قیاس کیوں کرتے ہیں یار، احتیاط تو ضروری ہے نا۔ اچھی باتیں بتائیں بیٹا میں نے آپ کو، یہ معاشرتی باتیں ہیں جو معاشرے کے اندر بولی اور سنی جاتی ہیں ہمارے یہاں سے، لیکن ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَيَبْغُونَ عِوَجًا، اور اس میں کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ متلاشی ہوتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اس کی کجی کے معنی ٹیڑھاپن، اور ٹیڑھاپن کے معنی شبہات،
شبہات تلاش کر کر کے لوگوں کو روکتے ہیں. ابے اس میں یہ شبہ ہے, ابے اس میں یوں ہے, ابے اس میں یوں ہے, ابے یہ لوگ ایسے ہیں, ابے یہ لوگ ایسے ہیں, ابے یہ لوگ یوں کرتے ہیں, یہ لوگ درود نہیں پڑھنے دیتے, یہ لوگ نیاز نہیں کرنے دیتے, یہ لوگ ایسے ہیں, ان کی دیکھو ان کی تحریریں ایسی ہیں, یہ کہ کجی نکالتے تاکہ اہل حق سے روک دیں. یاد رکھو اولئک فی ضلال بعید, یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں. یعنی دور کی گمراہی کا مطلب یہ کہ حق سے بہت دور ہے, حق سے یہ لوگ بہت دور ہے, بھی بہت دور چلے گئے ہیں. فی ضلال بعید. شبہ کیا نکالتے ہیں؟ شبہ یہ نکالتے ہیں, شبہ کبھی کبھی یہ بھی کہنے لگتے ہیں اور بھئی آپ پیغمبر, یہ جو پیغمبر اپنے آپ کو بول رہا ہے نا, یہ نبی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے نبی؟ یہ جو کتاب لایا ہے یہ کون سی کتاب ہے؟ عربی میں. ہم کون لوگ ہیں؟ عربی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی عربی ہے, یہ بھی عربی. تو اپنے پاس سے بنا کے لایا ہوگا نا. اگر نبی ہوتا تو اجمی میں لے کے آتا. ہم سمجھتے ہیں اس کو تو اجمی آتی نہیں تھی, انگریزی آتی نہیں تھی, انگریزی میں لکھ کے کیسے لے آیا؟ اب اس کو تو اردو آتی نہیں تھی, یہ اردو میں کیسے لکھ کے لے آیا؟ یہ تو عربی دان ہے, اس کی تو زبان عربی ہے, یہ کیسے لے آیا؟ تو ہم سوچتے ہیں ہاں یار یہ بات ہے کہ یہ اجمی میں لایا ہے تو ضرور یہ اللہ کی کتاب ہوگی. اور دوسری بات, اگر یہ اجمی زبان میں لے کے آتا نا تو اس کا حق ہونا ثابت ہو جاتا. یہ شبہ نکال دیں, حق ہونا ثابت ہو جاتا, کیونکہ سابقہ جتنی بھی کتب ہے وہ عربی میں نہیں ہے, عربی میں نہیں ہے, وہ غیر عربی اجمی زبان ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب صحیح ہوتا. عربی میں لانا یہ بتا رہا ہے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا, یہ رسول نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ خود عربی ہے, ضرور اپنے پاس سے بنا کے لایا ہوگا. یہ شبہ نکالتے تھے, شبہ. دیکھیے آپ ایسے ایسے شبہ, اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ, نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول کسی بھی قوم میں, الا بلسان قومہ, مگر اسی قوم کی لغت میں, اسی قوم کی زبان میں بھیجا. لیبین لہم, تاکہ وہ ان سے بیان کرے. اصل معاملہ کتاب کی توفیق اور کتاب کے توافق یا لسان کے توافق کا نہیں ہے, زبان موافقت ہو یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ جو ہم جس کی نبی بھیجتے ہیں وہ ہے تبیین, بیان کرو لوگوں کو, وہ اصل مسئلہ ہے بیان کرنا. توافق لسان یا توافق زبان یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بس فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ, بس اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی جو کتاب اللہ میں, جو اللہ کے دین میں ٹیڑھا پن اور کجی نکالتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہی کو کیا کرتا ہے؟ من یشاء کا معنی یہی ہے, وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, اور جو راہ حق کا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یعنی جو راہ حق کا طالب ہوتا ہے اس میں کیا کر دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے, کیونکہ اللہ کی چاہت اسی کے ساتھ ہے. ہم نے یہی پڑھا, شاہ جس کو چاہتا ہے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا چاہنا اسی کے ساتھ ہے جس طرح کا اس کا معاملہ ہے. اگر وہ حق میں اناد کرتا ہے, دشمنی کرتا ہے حق کے راستے میں, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر گمراہی چاہتا ہے. اور اگر وہ حق پر طالب ہے, حق پر ہے نہیں لیکن طالب حق ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہی چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ زبردست حکمتوں والا ہے, وہ بہت حکمتوں والا ہے. اس کی حکمت میں یہ بھی آ سکتا, وہ چاہتا تو تمام لوگوں کو راہ حق پر ڈال دیتا. وہ چاہتا تو تمام لوگوں کو راہ حق پر ڈال. وہ عزیز زبردست حکمت والا ہے, لیکن اس کی حکمت مقتضی تھی اس بات کی کہ وہ سب کو حق پر نہ ڈالے. وہ خدا جانتا ہے بھئی کیوں نہیں ڈال رہا. تو خدا کی مخلوق ہے, جس کو چاہتا ہے ٹھیک ہے کرتا ہے, لیکن نہیں چاہ رہا تو اس کی حکمت ہے. اس کی حکمت پر آپ کیسے اعتراض کرو گے؟ اس کی حکمت ہے وہ بھائی جس کو ٹیڑھا بنائے, جس کو لنگڑا بنائے, جس کو لولا بنائے, جس کو اندھا بنائے, اس کی حکمت ہے بھائی, وہ بنانے والا ہے. آپ کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی کی تخلیق پر اعتراض کرو؟ خدا کی تخلیق پر آپ کو حکمت پتہ ہے, وہ حکمت والا ہے, اور یہ کئی دفعہ یہ حکمتیں ظاہر بھی کر دیتا ہے اپنی. خیر چلو, صدق اللہ العظیم. یہ سورت کا آغاز ہے. اب آپ بیٹھ کے سورہ رات پڑھیے بچوں, اور ایک بار اس کو دہرا لیں, ایسے جیسے آپ روانی کے ساتھ دیکھ کر پڑھتے نا, ایسے ہی روانی کے ساتھ آپ کو ترجمہ بھی آ جائے. پڑھتے جا رہے ہیں ترجمہ بھی آتا جا رہا ہے ذہن میں, ترجمہ بھی جہاں جہاں کہیں تفسیر آ رہی ہے تو وہ تفسیر بھی, کہیں معنی مشکل ہے تو وہ ایک بار رک کے دیکھ لیا. اس طرح کریں, اتنی بار پڑھیں کہ وہ بالکل رواں ہو جائے سبق. یہ کامیابی ہے اس میں آپ کی. میں بتاؤں آپ کو, اس کی روحانیت, اس کا اثر اتنا زیادہ ہے, آپ کو علم اوپر سے آئے گا. یہ میں بتا رہا ہوں, آپ کو محنت کم کرنی پڑے گی, اوپر سے علم آئے گا. اوپر سے مراد میری
القائی چیزیں ہیں کہ اللہ کے دین کی محنت، قرآن کریم میں آپ محنت بڑے ذوق اور شوق سے اس کا اظہار کرنا، یہ اللہ کے ہاں آپ کے لیے برکت کا باعث بنے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں برکت لے لو، کثرت کا فائدہ نہیں ہوتا، اتنا برکت کا فائدہ ہوتا ہے۔ لوگ کثرت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، کثرت کثرت کثرت، جبکہ میں کہتا ہوں برکت کو حاصل کرو تو اس برکت میں ہی کثرت ملے گی آپ کو۔